الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ہم بہت ساری احادیث پاک بھی سنتے رہتے ہیں، بہت سارے واقعات اور فضائل بھی سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے درود پاک پڑھا اس کا اٹکا ہوا کام ہو گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا تو اس پر قرض تھا وہ ادا ہو گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا تو اس کا شادی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد سے نواز دیا۔ آج بھی ایک بہت پیارا واقعہ ہے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ شیخ سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر گیا، کہتے میں نے کیا دیکھا، جب حج کے موقع پر گیا تو دیکھا حرم کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف میں سعی کرتے ہوئے مینا کے اندر طواف کرتے ہوئے ایک ایسا نوجوان دیکھا جو ہر جگہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو ہر جگہ ایک ہی وظیفہ کر رہا ہے، حالانکہ علیحدہ وظائف ہیں، مینا کے اندر علیحدہ ہے، حرم شریف کے اندر علیحدہ ہے، سعی کرتے علیحدہ ہے، تو ہر جگہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ عرض کرنے لگا یا سیدی، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے۔ کہتے ایک مرتبہ میں حج کے ارادہ سے کہتے گھر سے نکلا، ساتھ میں میرے والد صاحب بھی تھے۔ کہتے خراسان سے ہم نکلے، جب کوفہ کے میدان پر آئے تو میرے والد صاحب کو بخار ہو گیا، اور اسی بخار کی عالم میں بخار زیادہ ہوتا گیا، اسی عالم میں اسی بخار کی شدت کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ کہتے جب انتقال کر گئے، کہتے میں وہاں پر تنہا تھا، بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا، دیکھتے رہا کہ کیا کرے اب۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں رات ہو جاتی ہے۔ کہتے جب رات ہوتی ہے، کہتے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو لیٹے ہوئے ہیں ان کا جو منہ ہے وہ گدھے جیسا ہو جاتا ہے، بہت بدنما ہو جاتا ہے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یہ کیا معاملہ۔ کہتے میں نے ان کے جو سر تھا، چہرہ تھا، اس کو ڈھانپ دیا۔ کہتے رات گہری ہو گئی، رات گہری ہوتی گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ کہتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹا کیوں پریشان ہو۔ میں نے عرض کی اے نورانی چہرے والے بزرگوں، میرے والد صاحب کا یہ مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری پریشانی ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کا چہرہ ٹھیک کر دیا۔ کہتے خواب کے اندر ہی میں نے اٹھا کے دیکھا، پردہ دیکھا تو چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جو بزرگ تھے میں نے ان سے عرض کی اے نورانی چہرے والے، اب کون ہیں، آپ کون ہیں جن کی وجہ سے میرے والد صاحب کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے اتنی بڑی مجھے خوشخبری سنائی۔ تو فرمایا کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا کہ میرے والد کا چہرہ تو پہلے ایسے ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تمہارا باپ جو تھا سود خور تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سود کھانے والا مر جائے گا یا تو دنیا کے اندر اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، یا تو مرنے کے بعد دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔
کہتے ہیں میری بارگاہ میں جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا فلاں امتی آپ سے بہت محبت کرتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا، آج اس کے نامہ اعمال جو ہیں اس پر غالب آ گئے، اس کا چہرہ ایسا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت اس کی شفاعت کی دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے بڑی بات جو قابل غور ہے، سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت کا حق، کہ اتنی بڑی شفاعت فرمائی کہ دنیا میں ہی اس کا مسئلہ حل فرما دیا. اور دوسرا مسئلہ جو قابل غور ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. یہ دنیا میں تو بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہی ہے، آخر میں تو اس کا عذاب ہی بہت بڑا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کا عمل جو تھا یہ جب تک سوتا نہیں تھا 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنیا کیا آخرت کے بھی اس کے رنج و غم دور کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت 7 لوگوں کو اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا. کس وقت عطا فرمائے گا؟ جب اس کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنا سایہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس دن جس دن اولاد اپنے والد سے بھاگ رہی ہوگی اور والد اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، مرد اپنی عورت سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی اپنے مرد سے بھاگ رہی ہوگی، اس وقت سایہ عرش عطا کیا جائے گا. پچھلے جمعے بھی ذکر ہوا تھا، اس میں سب سے پہلے تو ہے عادل بادشاہ. دوسرے نمبر پر آتا ہے ایسا جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو. ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے اندر سب سے زیادہ جو بندہ لگتا ہے وہ نوجوان ہے جس کی زندگی ساری کی ساری عبادت الہی میں گزری، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت فرشتوں کے آگے فخر فرمائے گا کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے جس کی ساری زندگی، اور وہ بھی نوجوانی کے اندر جب یہ گناہ پر قادر تھا، گناہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا تھا، مگر میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی ساری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزری، اس کی عبادت میں گزری. پھر اس کو انعام کیا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے آگے فخر فرمائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی میری عبادت میں گزری. اللہ اکبر! کتنا بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ بھی جوانی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ فرشتوں کے آگے فخر فرماتا ہے. اسی طرح ایک بہت پیارا واقعہ ہے سمجھانے کے لیے. ایک بزرگ کہیں جا رہے ہیں، ایسے رسید عمر بزرگ ہیں جن کی عمر 90 سال کے قریب ہے، کہ عمر کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے وہ نیچے زمین کی طرف جھک کے چلتے تھے. ایک لڑکا جو نوجوان لڑکا مذاق کرتا ہے ان کو کہ بابا جی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، چہرہ آپ نے نیچے کیا ہوا ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا جی آگے سے بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ بیٹا میں اپنی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. وہ نوجوان ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتے کہ بابا جی کبھی جوانی بھی ڈھونڈی گئی ہے، کبھی جوانی بھی واپس آئی ہے. کہتے یہی بیٹا بات ہے کہ میں نے جوانی گناہوں میں بسر کر دی، نماز میں تاخیر کرتا تھا، ہر وہ گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے منافی تھا، ہر وہ گناہ کرتا تھا، بس اسی کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ کاش لیتا یعود شبابا، کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، اس کے پسندیدہ کام کروں. حج کا وقت حج نہیں کر سکا، نمازوں کا وقت سارا وقت ضائع کر دیا، آج تمہارے پاس ٹائم ہے، تم نمازیں نہیں پڑھتے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے.
ایک جنازہ جا رہا تھا، بزرگ جب ایک بزرگ بھی تھے جنازے کے ساتھ، جب جنازہ قبرستان کے پاس پہنچتا ہے، جنازے کو نیچے رکھا جاتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر اس بندے کو، اس میت کو اگر 5 منٹ کا ٹائم مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ سارے یک زبان ہو کے کہنے لگے کہ بابا جی یہ ظاہری بات اٹھے گا، توبہ استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، نیک اعمال کرے گا۔ تو بابا ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ تو چلا گیا، یہ تو نہیں اٹھے گا، مگر تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس کئی 5 منٹ ہے، تم چاہو تو اس میں درود پاک پڑھ لو، چاہو تو توبہ استغفار کر لو، چاہو تو اپنی نمازیں پوری کر لو۔ یہ تو چلا گیا، اس کا تو بند ہو گیا، سارے حساب کتاب بند ہو گیا، یہ تو نیک اعمال نہیں کر سکتا، مگر تم تو کر سکتے ہو۔ مگر معاذ اللہ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ جنازے کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے مذاق ہو رہا ہوتا، سارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جنازے دیکھے جاتے ہیں، پیچھے لوگ اپنے گھر کی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، ادھر تدفین ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ دور کھڑے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آج ہم دیکھیں، ہم صبح صبح اٹھتے سارا دن وہی رزق کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، منڈیوں میں جانے والے کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے، وہ منڈیوں میں جاتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، مگر کبھی تہجد ادا ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز فجر میں اٹھتے ہیں، مگر نماز فجر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اپنے کاروبار کی طرف بھاگ جاتے ہیں، مگر ساری کی ساری عمر بیت جاتی ہے، مگر اسی طرح ان کا معمور رہتا ہے۔ حالانکہ کتنا پیارا ان کے پاس موقع ہوتا ہے نمازیں پڑھنے کا، اور تہجد کے وقت یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب بندے کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارا جہان سو رہا ہوتا ہے اور صرف رب کے ساتھ ہی بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مگر ہم اپنی جوانی کیسے گزارتے ہیں؟ جب جوانی گزر جاتی ہے پھر وہی بابا جی کی طرح ہم پھر جوانی ڈھونڈتے ہیں، ساری عمر وہی کمانے پر گزر جاتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، ہم نے اولاد کو بھی یہی سکھایا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرنی، صبح صبح اٹھنا، اپنے کاروبار پر چلے جانا ہے اور واپسی آ کر سونا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے اسی طرح کاروبار پر چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح ہماری ساری عمر بیت جاتی ہے۔ آگے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تندرستی بیماری سے پہلے۔ یہ بھی وہی بات آ گئی کہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، سارا دن ساری رات کاروبار میں گزر رہی ہے، ظہر بھی اسی طرح ہی جا رہی ہے، عصر بھی اسی طرح ہی، مغرب بھی، عشاء بھی، ساری عمر اسے بیت جاتی ہے، مگر جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں ہم 10 مکان بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو 20 مکان وہی ہم پر لگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دیکھا آپ نے کہ بعضوں کو شوگر ہو گئی ہوتی ہے، بعض ہیپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں، بعض کینسر کے، بعض الغرض کتنی مصیبتوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ پھر وہی پیسے جو ہم نے ساری عمر اپنے اوپر لگائے ہوتے ہیں، سارے اب ہمارے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام میں میانہ روی سنت ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی میانہ روی سنت ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایک دن میں تو کموں پہ 50 نوافل پڑھ لیں گے، مگر پھر 3 مہینے تک کبھی مسجد میں ہی نہیں آتے۔ 4 دن تو 5 نمازیں پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، مگر 5 دن بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد میں بھی جانا ہے۔ اسی وجہ سے اعتدال سنت ہے، میانہ روی سنت ہے، ہر کام میں میانہ روی سے چلتا رہے تو الحمدللہ گھر بھی اچھا چلتا ہے اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے۔ آگے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقیری سے پہلے امیری کو بھی غنیمت جانو، کیونکہ جب بندہ کماتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ آج تو اللہ اکبر، شادیاں آتے ہیں تو لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ قرض لے کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بعد میں ہونا کیا ہے، ساری عمر قرض اتارنے میں لگا دیتے ہیں۔ مگر وہی بات آ گئی کہ میانہ روی سنت ہے، اگر وہاں بھی میانہ روی اختیار کی ہو تو یقین جانے ساری عمر آپ کی اچھی گزرے، کبھی بھی قرض نہ دینا پڑے آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ ہم چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلاتے ہیں اور اتنے پھیلا لیتے ہیں کہ پھر اس کا موقع ہی نہیں ملتا سمیٹنے کا، پھر ساری کی ساری عمر جو ہے وہ قرض اتارنے میں بیت جاتی ہے۔ آگے سنیے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنی جوانی بتاتے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی عبادت پر رشک آتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہتے یہ سارا دن عبادت کرتے، مسجد نبوی نمازیں باجماعت ادا کرتے، رات کو گھر جاتے اپنے والدین کو دباتے، ان کی خدمت میں گزارتے۔ کہتے جب یہ روزانہ گھر جاتے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کو گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ کہتے ایک دو مرتبہ کئی مرتبہ اس نوجوان نے اس کو نظر انداز کیا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کے امتحان کی گھڑی آتی ہے، وہ بندہ جو نوجوان اس کے گناہ کی طرف بلانے پر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ یاد آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے ایسے بندے جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جب گناہ کی طرف ان کو کوئی بلاتا ہے تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ وہ یاد کرتے ہیں اسی وقت گش کھاتے اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب کافی ٹائم سے وہ گھر نہیں پہنچتے، ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں تو وہاں پر نوجوان لیٹا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اس کو اٹھاتے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ جب والد اس کا پوچھتا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا، کیوں گرے ہوئے تھے، سارا کا سارا معاملہ بتاتے ہیں کہ ابا جان میرے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ ایک عورت نے مجھے گناہ کی طرف بلایا، میں بھٹک گیا، جب میں اس کے پاس پہنچا تو مجھے آیت مبارکہ یاد آ گئی کہ جب بھی نوجوان ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جب ان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو ان کی فوری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ پھر یاد کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، اسی وقت گش کھاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آتا ہے کہ اسی وقت وہ بندہ جو نوجوان تو مر جاتا ہے۔ راتوں رات اس کا جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے۔ صبح ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نوجوان ہی آج نظر آ رہا ہے۔ عرض کی یا سیدی رات اس کا انتقال ہو گیا، اس کو راتوں رات اس کا جنازہ ہوا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ آپ اس کے والد کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ نے مجھے بتایا نہیں، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا ہوں، یہ تو بہت متقی تھا۔ عرض کی یا سیدی اس وجہ سے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کی مصروفیت زیادہ ہے، سارا دن آپ رعایا کی باتیں سنتے ہیں، سارا دن مسائل سننے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو تو پہلی ٹائم آرام کا موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے آپ کو نہیں بتایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کے فرماتے ہیں کیا نوجوان میں نے تمہارا یہ سارا واقعہ سنا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا کرتا ہے، تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر سے آواز آتی یا سجدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں ہی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنی ساری عمر بتا دیتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کو خوش کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی کیسی بشارتیں دیتا ہے، اس کو ایسا علم عطا کر دیتا ہے کہ وہ قبر والوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی بشارتیں اور کیسا علم عطا فرما جاتا ہے۔ آگے سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری آپ کی نوجوانی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ساری گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات کون سے دیے کہ آپ کی ہوا پر بھی حکومت ہے، آپ پر بھی مٹی پر بھی حکومت ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصر کا بادشاہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل ہر سال بند ہوتا تھا۔ خط لکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا سیدی امیر المؤمنین، یہاں پر ایک عجیب رسم ہے اہل مصر کے اندر کہ جب بھی دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو اہل مصر کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے اندر بیچتے ہیں۔ جب وہ اس کے اندر جاتی ہے تو وہ اس کو کھاتی ہے یا اس کو نگل لیتا ہے وہ دریا، تو پھر یہ چلتا ہے دریا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں تو اسی وقت ایک خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ خط کے اوپر لکھا کیا تھا کہ اے نیل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو آج چل۔ اللہ اکبر، وہ دن تھا
اور آج کا دن ہے 1400 سال قبل وہ خط ڈالا گیا تھا، مگر آج تک دریائے نیل آج تک کبھی خشک ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جوانی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، اور انعام کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں گلی میں سے، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک لونڈی رو رہی ہے بیٹھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، فرماتے ہیں تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے امیر المؤمنین، میری آقا نے، میری جو مالکن ہے اسے مجھے تیل لینے بھیجا تھا۔ بہت مشہور واقعہ یہ بھی، کہتے ہیں اللہ کا کرنا ہوا تیل میرا زمین پہ گر گیا ہے، اب میں جاؤں تو مالکن میری بڑی سخت ہے، مجھے مارے گی، پیٹے گی۔ آپ نے اسی وقت جو آپ کے پاس درہ تھا زمین پر مارا اور فرمایا کہ اے زمین، کیا میں نے تیری چھاتی پر عدل نہیں کیا کہ تو آج اس کا تیل پی گئی ہے؟ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ تیل جو زمین ہے تیل اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے جتنا تیرا تیل گرا تھا سارا کا سارا اس کو اپنی بوتل میں ڈال لو۔ یہ اللہ اکبر، یہ کیا، یہاں تک کہ جب بندہ اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اونٹ کا بھی ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے کہ اہل عرب میں ایک مرتبہ ایک اونٹ بپھر گیا، اتنا بپھرا کہ لوگوں کا نقصان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو زخمی کر رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ جو بپھرا ہوتا ہے، نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت بہادر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ نے جاتے ہیں اونٹ کو پکڑتے ہیں، اس کے کان میں نہ جانے کون سا فکرہ کہتے ہیں، اونٹ اسی وقت وہی کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی اونٹ بیٹھ جاتا ہے، ایک دن گزرتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، حتیٰ کہ اونٹ وہیں بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، وہاں سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ اونٹ بیٹھے بیٹھے مر گیا مگر وہاں سے ہلا ہی نہیں، بپھرا ہی نہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے 3-4 دن بعد گزرے تو لوگوں نے عرض کی یا سیدی امیر المؤمنین، آپ نے اونٹ کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے وہ 4 دن وہی بیٹھا رہا، مر گیا مگر آگے ہلا ہی نہیں؟ کہتے میں نے صرف یہی کہا تھا کہ اونٹ کیا تجھے مرنا نہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ اس کی وجہ سے اونٹ ہلا ہی نہیں، وہی کھڑے مر گیا، کتنا روب اور دبدبا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کے بندے نے ساری کی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کو خوش کرنے میں گزار دی۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اونٹ جو جانور ہے وہ بھی آپ کی باتیں مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، سب سے بڑا تو احکامات نماز کا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ دعا ہے کہ ہمیں بھی خوب اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔